امام مہدی کی آمد کو بیان کرنا اور اپنے موجودہ حالات کا جائزہ لینا یہ جمہور اہل سنت والجماعت کا طریقہ کار رہا ہے، اور اس موضوع پر بیان کردہ تمام احادیث پر اہل سنت والجماعت کا اجماع بھی ہے۔ احادیث میں قرب قیامت پیش آنے والی تمام چھوٹی اور بڑی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم موجودہ حالات کا جائزہ لیں، بڑی حیرانگی اور غیر معمولی والی بات یہ ہوگی کہ احادیث میں بیان کردہ تمام چھوٹی نشانیاں جو قرب قیامت پیش آنے والی ہیں وہ تمام مکمل ہو چکی ہیں، اور ہم اب بڑی نشانیوں کی طرف تیزی سے گامزن ہیں جنہیں ابھی وقوع پذیر ہونا ہے، لیکن ہم وقت کا تعین نہیں کر سکتے کہ یہ بڑی نشانیاں کب ظاہر ہوں گی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کو ایک دن بھی اگر باقی رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کریں گے کہ میرے اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو خلیفہ بنا کر بھیجیں گے جن کا نام میرے نام پر ہوگا اور جن کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دور حاضر کے دو واقعات ہمیں قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کی طرف واضح اشارہ دیتی ہیں، جس میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ ہزارہ سال بے گھر رہنے والے، بے وطن رہنے والے یہودی، بکھرے رہنے والے یہودی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور فلسطین کو اسرائیلی ریاست بناتے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان ایک اسرائیلی ریاست کا وجود قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ خاص کر حالیہ دنوں بیت المقدس کو دارالحکومت بنانا اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوششوں کو تیز تر کر دینا، یہ ایسے واقعات ہیں جو ہمارے ایمان اور یقین کو بڑھانے کے لیے بہت کافی ہیں۔ دوسرا اہم واقعہ ہندوستان کا ہندو راشٹر کی طرف آگے بڑھنا اور سینکڑوں مساجد کو شہید کر کے مندروں کے اندر تبدیل کر دینا، مسلمانوں پر ہندوؤں کے مظالم کا تیز تر ہو جانا اور مسلمانوں کے قتل عام کی تیاری کرنا، ان واقعات سے غزوہ ہند کی طرف ایک واضح اشارہ ملتا ہے۔ احادیث میں ان حالات کا تذکرہ ہمیں سلسلے وار اور واضح انداز میں ملتا ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی غفلت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہماری غفلتوں کی مثال کسی اور قوم میں نہیں ملتی۔ فرض کریں دجال کی آمد، امام مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور غزوہ ہند سے متعلق اگر ہمیں احادیث نہیں ملتی تو ہم مزید کن گمراہیوں میں ہوتے۔ دجال کے فتنوں میں ثابت قدمی اختیار کرنا اور غزوہ ہند میں لڑنے والوں کے لیے احادیث میں ہمیں جو بشارتیں ملتی ہیں ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیں، امام مہدی کی آمد سے پہلے جو حالات امت مسلمہ پر رونما ہوں گے وہ سخت آزمائش اور جنگوں والے حالات ہوں گے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث کو آپ نے سنا ہوگا، جسے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، کافر امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے جیسے کوئی دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے بڑے تعجب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تعداد میں کثیر ہوں گے، لیکن تمہاری مثال پانی کے اوپر بہنے والے جھاگ کی مانند ہو جائے گی، یعنی تمہارا رعب کافروں کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہیں وہن لگ جائے گا۔ وما وہن یا رسول اللہ، صحابہ سوال کرتے ہیں کہ یہ وہن کیا چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے خوف محسوس کرو گے۔ اس گفتگو کا اہم پیغام یہ ہے کہ جو لوگ امام مہدی کا صرف انتظار کر رہے ہیں، نہ وہ اپنی حالتوں کو بدلتے ہیں، نہ اپنے ایمان کے اندر اضافہ کرتے ہیں، نہ ہمت اور جرت سے وہ کام لیتے ہیں، نہ اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرتے ہیں، بلکہ وہ قرآن مجید سے دور ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دور ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے سے گریز کرتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ بہت زیادہ خسارہ اٹھائیں گے، کیونکہ امام مہدی کا ساتھ وہی لوگ دے سکیں گے جو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کریں گے۔ اس طرح کی بے عملی اور غفلت ہمیں یقیناً بہت نقصان پہنچائے گی۔ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی
آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وہاں ہجرت کر چکے تھے، اور یہودی اس بات کے منتظر تھے کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ لیکن ان کا یہ خواب چکنا چور اس لیے ہوا، انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دینا گوارا نہیں کیا۔ یہودی نہ کتاب اللہ پر عمل کرتے اور نہ ایثار و قربانی کا جذبہ ان کے دلوں میں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اسلام کی خدمت سے دور رکھا۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ غلبہ اسلام کا ہوگا، فتح اسلام کی ہوگی۔ اس لیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ امام مہدی کا ساتھ دیں، انہیں چاہیے عسکری میدان میں کہ تعلیم اور تربیت کے اندر اپنے آپ کو پیش کریں اور دین اسلام کے لیے مخلص ہو جائیں، قرآن سے قریب آ جائیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ اس کے بعد ہی وہ امام مہدی کا ساتھ دینے کے قابل ہوں گے۔